افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی خواہش تو تھی، وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بات مان لیں۔ جس طرح ہمارے کئی بھولے بالے لوگ ہیں، جب ان کو قرآن و سنت کی دعوت کا پتہ چلتا ہے وہ خود کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اپنے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے سامنے آیت رکھیں گے، بخاری کی حدیث رکھیں گے، فوراً مان لیں گے، ایڈے ہی سیدھے نے مان لیں گے۔ تو بڑے مایوس ہوتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ایسا نہ کرتے، جاہل چلو کر رہے ہیں، علیحدہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ مان لے آئے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ کہا گیا، وہ آپ سن چکے ہیں نا، حتتن کہا گیا کہ جب جیریکو سٹی میں اریحا میں داخل ہونا ہے جوشوا ابن نون کے ساتھ، تو آپ نے کہنا ہے حتتن، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وقت کا پیغمبر موجود ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، انہوں نے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ کہا گیا سمعنا و اطعنا کہنا ہے، انہوں نے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یعنی وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی پانڈ، ہر بات کو بگاڑ کے بیان کرنا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم ان سے کہہ رہے ہو یہ تو ان بزرگان دین کی اولاد ہیں، بڑے بڑے علماء کی، جو وقت کے پیغمبر سے باتیں سن کے ان کو بدل دیا کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو یہ ایمان لے کے آئیں۔ تو سر میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ مسلمان نے غور کرنا ہے، مولویوں نے نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیوں اتنی اس چیز کی خواہش ہے کہ یہ لوگ بات مان لیں، یہ تو وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ تو سر جن علماء نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے، تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، ایسے علماء ہیں، لیکن بالکل قرآن کے اپوزٹ تعلیمات اس میں لکھی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحے کالے کر دیے بابوں کو پکارنے میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی۔ آپ حنفی علماء کی بخاری مسلم کی اگر شروحات اٹھائیں نا، تو جہاں رفع الیدین کی حدیثیں آئیں گی، اللہ معافی دے آپ کو لگے گا کہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں۔ حدیث ہوگی 2 لائنوں کی، انہوں نے 20 صفحے کالے کیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ مانے۔ مشکات المصابیح میں جب کتاب الجنائز چیپٹر میں وہ قبروں کو پکا نہ کرنے والی حدیثیں اور قبروں پہ عمارتیں نہ بنانے والی مسلم شریف کی حدیثیں آئی ہیں نا، تو مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پہ، انہوں نے اس سے پہلے کتنے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کو، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان حدیثوں کو نہیں آپ نے ماننا، یعنی اس کو چھوڑ کے آگے ہی نکل جاؤ۔ تو یہ ہے جو کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی مثال دی تھی حاضر و ناظر کی بحث میں، انہوں نے جال حق کے اندر جہاں جگہ جگہ آیات قرآن میں آئی ہیں نا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تب بھی تم ان واقعات کو من و عن بیان کر رہے ہو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے پاس وحی آئی ہے۔ اے نبی تم اس وقت موجود نہیں تھے سورہ آل عمران میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور کے پاس پکارا تھا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اب یہ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ آیات ان کے خلاف تھی، تو ہر آیت پہ وہ لکھتے رہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہاں پہ ناظر نہیں تھے، آپ موجود تو اللہ کے پاس سے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر وہی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، یہ طے پایا تھا کہ جس کی قلم پانی کی دھار کے اپوزٹ بہنا شروع کر دے گی، جو امپاسبل ہے بغیر کسی موٹر کے، تو وہ اللہ کی طرف سے غیبی تائید ہوگی۔ تو حضرت زکریا کی بیٹی تھی، تو تم وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود تم یہودیوں سے یہ واقعات بیان کرتے ہو، یہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آئے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم جو پورا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم تو وہاں نہیں موجود تھے نا، تو تم یہ بیان کر رہے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کی نفی پہ تھیں آیات نا،
ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورۃ القصص آیت نمبر 44 جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی نہ تم وہاں موجود تھے نہ تم دیکھ رہے تھے، تو ان کا وہ وہم بھی ختم ہو گیا، دیکھنے والا نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے۔ اب وہ آیت آئی نا تو انہوں نے کہا اب یہ تو آیت میرے وہ جو پورے پہلے 50 آیتوں کو میں نے جو اپنے زوم میں ذبح کرنے کی کوشش کی، اس کو کیسے ذبح کروں؟ تو انہوں نے آیت ہی آدھی لکھی کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، جو آگے لکھے تھے نا کہ آپ وہاں شاہدین میں بھی نہیں تھے، وہ آیت ہی کاٹ دی اور آدھی آیت لکھ کے کہا کہ اس میں یہ تو لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ سر یہ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ تو آپ یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا یہ سب کچھ علماء یہود کر گئے، اللہ کے فضل سے اسی کسی نے پیچھے نہیں، اسی ورلڈ چیمپئن ہے، ہم سا ہو تو سامنے آئے، کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا اور ہم نے اس کو اس سے بڑے انداز میں نہ کیا ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی کام کیے۔ تو اے مسلمانوں تمہیں یہ بڑی خواہش ہے نا کہ ایمان لیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنا اس کے بعد انہوں نے تعریف کر دی عقل رکھتے ہوئے جان بوجھ کر۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستزاد صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری رفتار قدرے تیز ہو۔ تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہے۔ عرض کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی۔ یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ۔ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے،
قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے، اس کو میں اس لیے بار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں۔ ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے۔ تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہے، اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے۔ مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی، اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں، انہیں تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا۔
عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔